ایک عمل ہے دنیا میں آنا اور ایک عمل ہے دنیا سے جانا۔ نہ ہی کوئی انسان اپنی مرضی سے دنیا میں آتا ہے اور نہ جاتا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے یہ بڑا بھائی، یہ بیچ والا، یہ چھوٹا۔ جانے کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ بڑی عمر کے لوگ زندہ اور چھوٹی عمر کے لوگ پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ کب کون پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، یہ میرے اللہ کو علم ہے۔ کب کون مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، یہ بھی میرے اللہ کو علم ہے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المومن، بڑا انعام ہے۔ روزانہ میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو موت کی انتظار میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ کہتے کچھ دعا کرو، اب اللہ میں اٹھا اولاد اٹھا۔ اولاد بھاگی پھرتی ہے، قرآن کی وسیع صورت ہی بتا دیں کہ اللہ آسانی پیدا کر دے۔ یعنی موت نہ آئے تو یہ حال ہو جائے۔ موت آتی ہے اس کے لیے بھی آسانی ہو گئی پیچھے والوں میں۔ اگر پہلے کے لوگ بھی نہیں مرنا چاہتے، وہ بھی آج موجود ہوتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں ہمیں کون پوچھتا۔ اچھے لوگ موجود تھے تو ہمیں کون پوچھتا۔ اس موت نے نقشے بدل دی۔ بندہ چلتا پھرتا ہے، موت آتی ہے تو بے بس ہو کے گر پڑتا۔ بولتا ہے، موت آتی ہے تو بولنا بند، دیکھنا بند، سننا بند، حرکات ختم۔ یہی تھوڑی دیر بعد بندہ بڑا معزز دنیا کے پیچھے، تھوڑی دیر بعد کوئی پوچھنے والا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے یہ پہلے ہی طے کر دیا تھا کہ ہر جاندار مرے، چاہے جانور ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، انسان تو ویسے ہی مر گئے۔ سمندر کے اندر ایسی مخلوق ہے جن کی عمر ہزاروں سال ہے، یعنی ایسی مخلوق سمندر میں پائی جاتی ہے جن کی عمریں ہزاروں سال، لیکن وہ ہزاروں سال والی کو بھی ایک دن موت ضرور ہے، ملک الموت ہے۔ جب میرے اللہ دنیا کو ختم کریں گے، اسرافیل علیہ السلام جن کی تھوڑی اللہ کے عرش پہ ہے، جن کی پیشانی پہ یہ 30 پارے کا قرآن لکھا ہوا ہے، جو رب ذوالجلال خود تلاوت فرماتے ہیں، اس پیشانی پہ قرآن کیوں لکھا گیا کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے آدم کے آگے سجدہ کرو، سب سے پہلے جس کی پیشانی گری سیدنا اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ نے اس پیشانی کو شرف عطا کیا کہ اس کے اوپر قرآن لکھ دیا۔ اب ان کے منہ میں سور ہے، حکم اللہ کے انتظار میں، کب میرا مالک مجھے حکم دے میں سور پھونکوں اور دنیا ختم۔ فرمایا اسرافیل علیہ السلام کو میرے مالک حکم دیں گے کہ اسرافیل جلدی سے سور پھونک دو۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، انسان مر جائیں گے، عورتیں جلدی جا رہی ہوئی گر پڑیں گے، بچے باہر نکل آئیں، بولنے والے مر جائیں گے، چلنے والے گر کے مر جائیں گے، روٹیاں پکانے والی عورتیں، آٹا گوندنے والی سب مر جائیں گے۔ فرمایا کھوپڑیوں سے دماغ باہر نکل آئیں گے۔ وہ سور کھوپڑیوں سے دماغ، کھوپڑیاں پڑ جائیں گے۔
کیونکہ اس وقت مسلمان کوئی زندہ نہیں ہوگا، یاد رکھو مسلمان پہلے ہی ختم ہو جائے. ٹھنڈی ہوا چلے گی، جو مسلمان موجود ہوں گے وہ سوتے بھی جائیں گے اور روح پرواز کرتی جائے گی اور میرے مالک حکم دیں گے ان کو جنت لیے جاؤ. کافروں کے اوپر قیامت آنی ہے، سور پھکا جائے گا، پرندے مر جائیں گے، درندے مر جائیں گے، وہ سمندر میں رہنے والی مخلوق ہزاروں سال عمر والی وہ بھی مر جائے. فرشتے، آپ نے کبھی سوچا جو فرشتے اللہ نے میرے تابع رکھے ہوئے ہیں آپ کے بھی، آپ تو جنات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ نے فرشتے دیے ہوئے آپ کو. ایک ایک بندے کے پاس 70 فرشتہ معمول کر دیا جاتا ہے. کوئی پر بچھانے والا، کوئی راستہ ہموار کرنے والا. کبھی آپ نے سوچا بچہ اتنی بلندی سے گرے اور اسے کچھ بھی نہ ہو، فرشتہ اس کے نیچے پر بچھا رہا ہے. فرمایا کہ فرشتوں کو موت آ جائے گی، لاکھوں سال فرشتوں کی عمر ہو گئی، جو فرشتہ پیدا ہوا ابھی تک اس کو موت کوئی نہیں آئی ہے. لیکن جب سور پھونکا جائے گا سارے فرشتوں پہ موت آ جائے گی، حتیٰ کہ سب کچھ مر جائے گئے. فرشتے مر گئے، جنات مر گئے، ابلیس بھی مر گیا. سب سے مشکل ترین روح نکلنے کا منظر ابلیس کا ہوگا. مشرق سے بھاگے گا، منہ کھلا ہو کر کے مغرب تک دوڑے گا، پھر مشرق تک پلٹ کے آئے گا. روح حلق میں اٹکی ٹھہری ہے، نکلنے کا نام بھی نہیں لیتی. آخر سب کچھ فنا ہو جائے گا. پھر میرے مالک پوچھیں گے اسرائیل علیہ السلام سے، فرمائیں گے یا اسرائیل من باقی من خلقی، اب بتاؤ میری مخلوق میں کون بچ گیا. اللہ فرشتہ بتائے گا یا ربی اسرافیل و میکائیل و جبرائیل و عبدک الضعیف الفقیر. اللہ اسرافیل بچ گئے ہیں، میکائیل بچ گئے ہیں، جبرائیل 4 برگزیدہ فرشتے، اور میں تو آپ کا فقیر ہوں. اپنے بارے میں کہہ رہے میں فقیر ہوں اور کمزور بھی ہوں. اللہ فرمائیں گے اقبض روح اسرافیل، جاؤ جلدی سے اسرافیل کی روح قبض کر لو. جائیں گے یا اسرافیل امرنی ربی ان اقبض روح کا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیری روح کو نکال لوں. میں نے ٹھیک امر ہے اللہ کا. اور روح کیونکہ روح ہے یہ امر، یاد رکھنا، یہ بدن امر نہیں ہے، بدن خلق ہے، روح امر ہے. اللہ کا حکم آ گیا، روح نکل گئی. من باقی من خلقی یا اسرائیل، اب بتاؤ کون بچ گیا. یا ربی اسرافیل و جبرائیل و عبدک الضعیف الفقیر. اب 3 بچ گئے. ایک بذروح میکال، فرمایا کہ میکال کا اس کے بھی روح قبض کرو. جائیں گے میکائیل، ہمارے نبی اللہ بذروح، میرے رب نے حکم دیا اب تیری روح نکالنی. وہ کہ میں تو میکائیل ہوں، میری روح قبض کرو گے. ہم کس چیز کا میکائیل؟ تکوینی نظام ہی کیا، کائنات ہی ختم ہو گئی. آسمان گیا، سورج گیا، چاند گیا، ستارے گئے، زمین ریزہ ریزہ پڑ گئی، پہاڑ اڑ گئے، نہ بادل نہ بارش، کوئی نہ گرمی نہ سردی، سب کام آپ کا ختم. ان کی روح قبض ہو جائے گی. پھر پوچھا جائے گا من باقی من خلقی یا اسرائیل، اب آپ ہی بتاؤ کون باقی. بتایا جائے گا یا ربی جبرائیل وانا عبدک الضعیف الفقیر. ایک جبرائیل نوریوں کا سردار اور میں کمزور بچ گیا. اللہ فرمائیں گے ایک بذروح جبرائیل، اب جبرائیل کی روح بھی قبض کر لیں. دیکھو نوریوں کا سردار، 70,000 نور کے پر ایک بار زمین پہ رکھے تو دوسرا آسمانوں سے اوپر نکل جائے. 70,000 ایسے پر ہے. جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض ہو جائے گی، موت آ گئی. اب اللہ پوچھیں گے من باقی من خلقی یا اسرائیل،
اسرائیل علیہ السلام ڈر جائیں گے، کوئی نہیں بچا میرے سوا، اپنے ہی پسینے میں شراب، اپنے پسینے میں ڈوبے ڈر خوف کے، اللہ کی خشیت ہے۔ اللہ فرمائیں گے بت یا اسرائیل، اب تو بھی مر جا، وزق یا اسرائیل، اب تو بھی موت کا ذائقہ چکھ، جتنی میری ساری مخلوق نے چکھا ہے تجھ اکیلے کو ذائقہ بھی چکھنا پڑے گا۔ اسرائیل سے موت کا ذائقہ چکھ کے مرے، وہ بھی مر جائیں، خود موت کا مرے، البتہ موت ایک دن ختم ہوگی۔ کب؟ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی بد نصیب جہنم میں چلے جائیں گے، ہم خوش نصیب جنت میں چلے جائیں گے، پھر میرے مالک موت کو لائیں گے اور جنت و جہنم کے بیچ میں ایک دمبے کی مانند، مینڈے کی مانند حکم ملے گا، اس کے اوپر چھری پھیر دی جائے۔ اب موت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، اب سارے جنتی جنت میں عیش کرو اور جہنمی تم جہنم میں سڑتے رہو۔ فرمایا پھر اسرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے، پھر میرے مالک سوال کریں گے، فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کوئی ہے آج میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور بول سکے، کوئی بادشاہی کا دعویٰ کرنے والا؟ کہیں سے جواب تو نہیں آئے گا۔ پھر بھی میرے مالک جب جواب لینا تھا تو تب ہماری روحوں سے جواب لے لیا، اور میں الست بربکم، پھر ہماری روحوں سے جواب ہی مل گیا۔ اللہ نے لینا جو لکھا تھا جواب، ہماری روح نے جواب دیا، قالوا بلى، واقعی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب جواب نہیں لینا تو سب کو ختم کر دیا، اب جواب لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کوئی ہے آج کے دن بادشاہی کا دعویٰ کرنے والا؟ نہ فرعون، نہ نمرود، نہ حامان، نہ شداد، نہ کوئی اور بادشاہ ظالم جاگیردار، کوئی چون بھی نہیں کر سکتا کون جواب دے۔ پھر میرے رب خود ہی جواب دیں گے اپنے سوال کا، فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میں اللہ اور میں ہی قہار، اور میں اکیلا اللہ، للہ الواحد۔ اب اللہ نے اپنی صفت قہاریت کا ظاہر کر دیا، اعلان کر دیا۔ پھر میں بھی ڈر گیا کہ اللہ تو آپ غصے میں آ گئے، ناراضگی میں آ گئے۔ بڑے لوگوں کا غصہ بھی بڑا ہوتا ہے، وہ تو رب ہے، سب سے بڑی رحم بھی بڑا اور ناراضگی بھی بڑی اللہ کی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے غصہ، میری ناراضگی، میرے قہر سے میرے رحمت اس کے اوپر غالب ہے، پھر بھی غالب۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا وہ خیر تو نہیں ہے، پتہ کہ اللہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ اپنی قدرت سے آخر میں مریں گے اسرائیل، پھر آخرت میں سب سے پہلے اٹھیں گے اسرافیل۔ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ اشارہ کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اب دوبارہ سورخوں کو پھر سے سب پیدا ہو جائیں گے، جانور بھی پیدا ہو جائیں گے، پرندے بھی پیدا ہو جائیں گے، جو مخلوق میرے مالک نے پیدا کی ساری کھڑی ہو جائے گی۔ ساری مخلوق کیا کرنے آئے گی؟ کوئی مخلوق تیری گواہی دے گی، اللہ اس نے مجھے پانی پلایا۔ کتے آ جائیں گے، ایک کتا آئے گا، کہے گا میں بھوک سے پیاس سے تڑپ رہا تھا، یہ بندی گزر رہی تھی، اس نے دوپٹہ کنویں میں ڈال کے گیلا کر کے میرے منہ میں پانی نہ چھوڑا۔ اللہ فرمائے گے بھلائی کی میری مخلوق سے، ہم تیرے سے بھلائی کرتے ہیں جنت میں۔ جانور اٹھیں گے، حساب ہوگا، ایک جانور دوسرے جانور کی شکایت کرے گا، اللہ انہوں نے مجھے کاٹا، میں کمزور تھا، انہوں نے مجھے مارا، جانوروں کی شکایت، عدل ہو رہا ہے۔ اللہ تھوڑی بہت جو سزا ہوگی دے کے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ تو ساری مخلوق کھڑی ہو جائے گی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا سب سے پہلے مجھ محمد کی قبر کو اللہ شک فرمائے،
جب اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے سب سے پہلے قبر آمنہ کے لال کی کھلے گی. فرمایا میری قبر کھل جائے گی، میرے ساتھ میرے ابو بکر سوئے، میرے عمر سویا ہے. اللہ پاک کی نظر میرے اوپر پڑے گی. میرے رب فرمائیں گے کہ میرا محبوب ہم نے عدل کا آغاز کرنا ہے، آپ پہلا انسان پیش کریں، ہم اس سے عدل کا آغاز کریں، آپ ہی پیش کریں. اللہ خود بھی کر سکتے تھے، اللہ چاہتے پہلے ابلیس کو بلا لیتے، نافرمان تو پہلے وہ ہے ابلیس، چل تیرا فیصلہ ہو جائے. اللہ چاہتے پہلے فرعون کو بلا لیتے، نمرود کو، شداد کو، حامان کو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. فرمایا میرا محبوب آپ ہی پہلا بندہ پیش فرما دیں جس سے میرا حساب و کتاب کا آغاز کروں. آمنہ کے لال فرماتی ہیں میں اپنی ساری امت پہ نظر ڈال لوں گا، پہلی امتوں پہ بھی نظر ڈال لوں گا، حتیٰ کہ میں اپنے بغل میں سوئے اپنے غلام ابو بکر کو جگاؤں گا. ابو بکر کھڑے ہو جاؤ، میرے رب نے پہلا بندہ حساب کے لیے مانگا ہے، میں محمد چاہتا ہوں تم پیش ہو جاؤ. پہلی پیشی عدالت تو لگا، وہ بھی اللہ کیا ہے. اور آمنہ کے لال فرمائیں گے اللہ یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرے بچپن خود ہی نکالا شروع کر، خود ہی کھڑا کر دیا. اللہ یہ میرا ابو بکر ہے، یا اللہ اس کو آپ نے صدیق کا خطاب دیا، اعزاز دیا عرش اعلیٰ سے. اللہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا حق بھی نہیں کھایا. دنیا ستا رہی تھی، میرا ابو بکر میرے اوپر سہمان بن جاتا تھا، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا، جان بھی قربان کرنے والا، مال بھی قربان کرنے والا، اولاد بھی قربان کرنے والا. میں محمد سب کے احسانات کے بدلے دے آیا ہوں، ایک غلام ہے جس کو آپ کے پاس لے آیا ہوں. اللہ جو مرضی آئے کرے، کرم کر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میں ابو بکر سے وعدہ کر آیا ہوں. وعدہ. ایک دن نبی علیہ السلام گھر داخل ہوئے، بڑے خوش، آپ نے کوئی چیز اٹھائی تو جلدی سے پڑھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کا چہرہ کھلا ہوا. 14ویں کا چاند کیا کھل جاتا ہے، اللہ، نہ کوئی ستارہ نہ کوئی سورج. میرے آقا کا چہرہ چمک ہر وقت ہی چمکتا تھا، رات کی تاریکی میں چمکتا. فرمایا کمری والے کو آواز دی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. ٹھہرے ٹھہرے، دوڑ کے آئیں، کیا مسئلہ ہے، کیا کہتی ہو؟ کمری والا ہاتھ اٹھا دے، میرے بابا نے مجھے نصیحت فرما رکھی ہے کہ جب محبوب کا چہرہ کھلا دیکھنا اور خوش خوش دیکھنا، ایک دعا منگوا دینا جلدی سے. کیا دعا مانگنی ہے؟ فرمایا میرے بابا نے کہا ہے کہ میرے لیے میری بخشش کی، مغفرت کی دعا منگوا لینا. فکر دیکھیں، آپ نے وہی دروازے میں ٹھہرے ہاتھ اٹھائے، اللہ میری عائشہ. جب بھی آپ نام لیتے اپنی عائشہ، کسی صحابی نے پوچھا آپ کو خواتین میں، ازواج میں سب سے کس سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا عائشہ. پھر پوچھا یہ بتائیں مردوں میں، صحابہ میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کے باپ سے. پھر ابو بکر نے کہا، پھر بھی عائشہ کر رہا ہے. فرمایا اللہ میری عائشہ اور میری عائشہ کے باپ پہ قیامت کے دن حساب و کتاب میں آسانی فرما دینا. بلکہ اللہ میری تو التجا یہ ہے کہ ان دونوں سے حساب ہی نہ لینا. پھر آپ نے مسکرا کے فرمایا عائشہ جاؤ، میرے رب نے میری دعا قبول فرما لی ہے، تو اور تیرا باپ اللہ قیامت میں حساب نہیں دے. دیکھیں اللہ یہ میرا ابو بکر ہے، میں اس سے وعدہ کر آیا ہوں، اللہ اس کو راضی کر دے. پہلا بندہ پیش ہوا، میرے اللہ کا جلال جمال میں بدل گیا.
اور پہلا بندہ ہی بغیر حساب کے پاس۔ اچھا حساب تو ہونا ہے، ترازو لگنا ہے عدل کا، ایک پلڑا تو لاوڑے ہوتے ہیں نا دو۔ پہلے کی مثال ہے، ترازو کی مثال پہلے والی ہے، بھی ترازو ہوگا اس کے بیچ میں ڈنڈی ہوتی ہے، جب وہ برابر آ جائے تو سمجھو وزن ہو گیا، جھک جائے تو سمجھو ادھر سودا زیادہ چلا گیا، پیچھے چلا جائے اور تو سمجھ جاؤ کہ سودا کم ہے ابھی۔ تو اللہ نے ترازو لگانا ہے، ترازو کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ترازو کتنی بڑا ترازو ہوگا؟ ایک پلڑا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین و آسمان کا خلا سارا مل جائے تو اس ترازو کا ایک پلڑا اس سے بھی بڑا، دوسرا پتہ نہیں کتنی بڑا ہو۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ ہر بندے کا اللہ ترازو عدل کا علیحدہ لگائیں گے۔ پھر لکھا ہوا ہے نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر عمل کے لیے ترازو علیحدہ لایا جائے، ہر نیکی کا، نماز کا علیحدہ لگایا جائے، وضو کا، قرآن کی تلاوت کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، ہر عمل کا ترازو اللہ چاہے ہو سکتا۔ کچھ نہیں کہا نہیں، عمل اعمال ترازو میں رکھ کے اللہ اس بندے کو بھی بیچ میں ڈال دے، اس کے وزن تک بڑھ جائے بندے کا۔ کچھ نہیں کہا نہیں، ہر عمل کو ایک وجود ملے گا اور وجود بھاری ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر عمل کو نور کی شکل میں ظاہر فرمائیں گے۔ قیامت کے دن برے اعمال کو اللہ ظلمت سے ظاہر فرمائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکیوں کو اللہ نور کی شکل میں ظاہر فرما کے اس نور کو اللہ پلڑے میں رکھیں گے، وہ نور کی طرف اشارہ بھی ہوگا، نور بھاری ہو جائے گا اور بندہ بخشا جائے۔ فرمایا میکائیل علیہ السلام ترازو کی ڈنڈی پہ نظر ٹکا کے ٹھہریں گے، ادھر جاتی ہے یہ ادھر، اگر وہ ٹھہر گئی بیچ میں تو سمجھو نیکیاں گناہ برابر، بیچ میں ٹھہر گئی، نہیں ادھر گئی نہیں ادھر، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک بندے کو کہیں گے جاؤ ایک نیکی کم ہے لے آؤ، میں بخشتا ہوں۔ یہ عدل ہو رہا ہے، عدل۔ بندہ جائے گا ماں کے بعد، بابا کے بعد، بیوی کے بعد، بچوں کے بعد، خاندان کے بعد، دوستوں کے پاس، رسوا کوئی نہیں دے رہا، ایک بندہ نیکی دینے کے لیے تیار۔ تمہیں تو نیکی کی قدر ہی نہیں ہے نا، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ آج دنیا میں بچہ پیپر دیتا نا، امتحان ہو رہے ہیں ہمارے وفاق کے، ایک نمبر بھی کم ہو جائے نا، سارا سال کیا فیل ہوتا ہے، ایک نمبر گھٹ جائے، ایک نمبر بڑھ جائے تو پاس ہوتا ہے، کلاس اگلی میں چلا جاتا ہے۔ قیامت کے دن نیکیاں گناہ برابر بندے کو اللہ فرمائیں گے لے آؤ ایک نیکی، میرا تمہیں معاف کرتا ہوں، کوئی نہیں دے گا۔ ایک بندہ منافی ہوگا، اسے وہ بتائے گا مجھے پتہ چلا ہے میرے اعمال نامے میں ایک نیکی ہے، باقی تو سارے گناہ ہیں، مجھے تو یہی ہے کہ میں تو ویسے جہنم میں چلا جاؤں گا، کیونکہ نیکیاں جو نہیں ہیں۔ ایسا کرو تم میری نیکی لے جاؤ، چلو تمہارا کام بن جائے، میں تو ویسے ہی جہنم میں ایک نیکی وہاں کیا کروں گا جہنم۔ وہ اپنی نیکی اس کو دے دے گا، وہ بندہ دوڑ کے آئے گا، اللہ لے آیا، ترازو میں رکھی جائے گی، پلڑا جھک جائے گا، اللہ فرمائے گا یہ تھا میرا عدل کہ میں نے ایک نیکی ادھر ڈال دی اور ایک ایک نیکی کا حساب ہو گیا، اب تیرے لیے چل تو ہو گئی نیکی جو مل گئی۔ اب جس نے نیکی تجھے دی ہے وہ تو خالی ہو گیا، اس کے بعد تو گناہ بچ گیا، اللہ فرمائے گا اس کو مل لیا، وہ آ جائے گا، آپ نے اس کو نیکی دی جی، اللہ فرمائیں گے ہم نے اس کو اپنے عدل سے معاف کیا اور اس بندے کو اپنے فضل سے معاف کیا۔ ایک کو عدل سے، ایک کو فضل سے، یعنی عدل بھی ہوگا فضل بھی ہوگا۔ اور ہم نے کیا مانگنا ہے؟ فرمایا عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جامن میں جے منہ کالے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ، اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت اللہ علیہ۔ میں ایک دفعہ جمعرات کو گیا تو بڑا رش لگا ہوا تھا، بڑی خواتین ہی خواتین، میں نے کہا یہ خواتین کیوں ہیں اتنی زیادہ، ہر جمعرات ہوتی ہیں؟ ہم نے کہا جی جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہاں آتی ہے جمعرات کو منتیں ماننے کے لیے۔ میں نے کہا سلطان بہو کی اپنی اولاد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا ان کا تو نہ بیٹا تھا نہ بیٹی۔ اللہ اکبر، یہ عبرت کا مقام، جن کی اپنی کوئی اولاد نہیں وہاں منتیں مانی جا رہی۔
وہ خود بے بس ہے، کیونکہ اولاد کون دے سکتا ہے؟ میرا اللہ، میرا مالک۔ فرمایا یہ موت کی گھڑی سر پہ کھڑی۔ کتنی لوگ ہیں، پہلے لوگ بھی، ہمارے بچپن کی باتیں ہیں، جب کبھی علاقے میں مرگ ہوتی، مثلا میری ماں بھی فوت ہوئی، میری والدہ بھی، میں پیدا ہوا 1.25 سال کا تھا، میری والدہ چلی گئی، میں کچھ 7 سال کا تھا تو میری بڑی ہمشیرہ جس نے میں پالا وہ فوت ہو گئی جوانی میں، وہ بھی 22-23 سال کی تھی، میری والدہ بھی 22 تھی، تھوڑی تھوڑی عمر میں بیچاری موت۔ لیکن اس موت کا ہمیں یہ پتا ہے کہ پورے علاقے میں ایسا سوگ تھا کہ کئی دن تک گھروں میں آگ نہیں جلی، دنیا رو رہی تھی۔ لیکن آج میں نے دیکھا 4 جنازے گلی میں جا رہی ہیں، مسلمان بھاگتے پھر رہی ہیں، دکانیں کھولے بیٹھے ہنس رہے ہیں، قبرستانوں میں کہتے لگے پڑے، مردے دفن کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ حال بانٹے جا رہے ہیں دنیا کے، کیونکہ اپنی موت سے غافل ہو گیا انسان۔ میں نے روزانہ دیکھا لوگ چلتے چلتے گر رہی ہیں، نیند میں سوئے پڑے، 21 سال کے نوجوان، جلال پورے ہمارے ساتھی حکیم صاحب، حافظ قرآن بچے، ہر سال رمضان کا تھوڑا، پچھلے سال بیچارہ نہیں قبر میں چلا گیا، اس سال بھی جب رمضان آتا ہے تو اس والد کو جا کے دیکھو روتا ہوا کہ اپنے باپ بیٹے کے پیچھے قرآن سنتا، کچھ بھی نہیں تھا، جوان بچہ 21 سال عمر، میرا بھی بیچارہ ہر ٹائم میرے ساتھ کرتا، کبھی میری جوتی اٹھا لیتا، کبھی میری خدمت کرتا، لیکن رات کو سویا نیند میں، صبح اٹھے تو دیکھا بیٹا موجود ہی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں زلزلہ آ گیا ترکی کے اندر، 4:15 بجے کا وقت تھا، کتنی گہری نیند سوتے ہیں، پرندے سو جاتے ہیں 4:15 بجے، ہم تو رات دن سفر کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے، یعنی 2 بجے کے بعد 4 بجے کا ٹائم تھا، تہجد کی گھڑی تھی، میرے مسلمان بھائیوں کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، بچے بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، خواتین کو ان کو کیا پتا تھا کہ آج ہم آخری نیند سو رہے، تمہیں گارنٹی ہے کہ جن مکانوں کے چھت کے نیچے تم سو رہے ہو صبح یہاں سے جاگ سکتے ہو؟ کیا سے مصیبت ان کے لیے تھی، یہ تو کہیں بھی آ سکتی ہے مصیبت۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کے دن کو آخری زندگی دن سمجھو۔ میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کو مہمان اٹھتا تو دیکھتے رہتے کہ بستر کھلا تو نہیں چھوڑا، کھلا چھوڑا ہے تو بلاتے، بستر کو لپیٹ کے نکلا کرو، مجھے کہتے بیٹا بستر لپیٹ کے نکلا کرو، یوں نہ دل میں سوچو کہ دوبارہ آ کے سوؤں گا، کیونکہ بندہ جب اٹھتا ہے تو یہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اب تو مر چکے تھے، اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی، ہر بندے نے مرنا ہے، کسی کو مہلت نہیں ملی۔ آدم علیہ السلام نے 1000 سال گزارے، مر گئے، چلے گئے نا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال، میں نے آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل علیہ السلام، پہلا آدم کا پہلا بیٹا اور دنیا کا یعنی تیسرا انسان، پہلے تو آدم ہو گئے، دوسری دادی ہوا ہو گئی، اور تیسرے حابیل علیہ السلام، ان کی قبر میں مجھے اللہ لے گیا، جولان کی پہاڑی ہے جہاں بیت المقدس ہے، اس کے اوپر جولان، وہاں ان کی قبر ہے، 150 کلومیٹر، جہاں قابیل نے ان کو قتل کیا تھا وہاں سے 150 کلومیٹر وہ کندھے پہ اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، وہاں جا کے قبر ہے، وہاں قبر ہے، بڑی لمبی قبر ہے، 100 فٹ سے بھی زیادہ لمبی قبر ہے، بڑے قد تھے آدم علیہ السلام کا، خود 120 فٹ قد تھا، 14 فٹ چھاتی تھی آدم علیہ السلام، 5 فٹ پاؤں تھا آدم علیہ السلام کا۔ فرمایا حابیل علیہ السلام بھی چلے گئے، شیش علیہ السلام چلے گئے، ادریس علیہ السلام چلے گئے، 1 لاکھ اولاد آدم علیہ السلام کی تھی، چلی گئی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، ابراہیم علیہ السلام نے 180 سال یا 280 سال گزارے، ملک الموت آ گئے، فرمایا اسرائیل اللہ نے بھیجا، جی اللہ سے ایک سوال ہے میرا، کیا پوچھ کے آؤ کہ اللہ نے تو مجھے خلیل کا خطاب دیا ہے، اب اللہ مجھے مارنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا دوستی یہی ہوتی ہے کہ مار دیا جائے؟ اللہ نے فرمایا اسرائیل میرے ابراہیم کو بتا کے آؤ، دوست دوست کو مارنا نہیں چاہتا بلکہ دوست دوست کو ملنا چاہتا ہے، الموت جسر
یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک ذریعہ بہانا ہے، اصل میں تو اللہ کی ملاقات۔ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ موت ہے۔